بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہیں، اس میں سے حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کے متفرق قصے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماؤں سے سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ فائدہ: سچ فرمایا اور حقیقت، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جبکہ وہ حضرات کامل الایمان تھے۔ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجہ کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ما سوا سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اس وقت اے عمر۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بتائے ہیں، ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیے تھی۔
سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جس قدر خوشی اس ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، کسی چیز سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگوں پہ میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، ان سے فرماویں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں، جو ان سا پسند ہو بدل لیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ موت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مجھے بھی ضرور آنی ہی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ السلام کے درجہ پر چلے جائیں گے، تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت سنائی۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو۔ اس قسم کے واقعات بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو پیش آئے اور آنا ضروری تھے۔ عشق است و ہزار بدگمانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے کہ اگر اس وقت میں آ کر زیارت نہ کر لوں تو مجھے غالب گمان ہے کہ میری جان نکل جائے، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نیچے درجہ میں ہوں گا، مجھے تو جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سنائی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سوچ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح و شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محفوظ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ اشکال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجہ والے نیچے کے درجہ والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ابدا کہتی ہیں کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنی آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور شوق و اشتیاق میں لگے رہتے، اور مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام لے کر یاد کرتے رہتے اور یہی کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں، یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کی طرح میرا دل کھنچا جا رہا ہے، یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں، اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک
پاکوں کا درود پہنچے، اور پاک صاحب لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخر راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگیں کہ ہائے افسوس۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے کہ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ملیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ باب نمبر 5 کے قصہ نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ جب ان کو سولی دی گئی جانے لگی تو ابو سفیان نے پوچھا کیا تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کریں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر پر تشریف فرما ہوں اور وہاں ان کے کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے ہے۔ تنبیہ: علماء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مختلف علامات لکھی ہیں۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ما سوا پر ترجیح دیتا ہے، یعنی یہی معنی محبت کے ہیں، ورنہ محبت نہیں، محض دعویٰ محبت ہے۔ پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سے سب سے معتمد بشان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے پرہیز کرے، خوشی میں، رنج میں، تنگی میں، وسعت میں، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت جو ہے وہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جلد از جلد 4 مہینے لگا کر 3 چلے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی بھر اس دعوت کے کام کو کیا جائے۔ مقام پہ رہتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان 5 اعمال کرے، ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال: روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا 12 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے، اور بھائی اس کے ساتھ ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا۔ ہاں بھائی اللہ توفیق دے، ہر سال 4 مہینے لگائے، کم از کم چلہ لگائے۔ تو بھائی جن احباب کے 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال یہ مقام پر وہ انہوں نے اعمال کیے ہیں اور ان کے باقی قواعد پورے ہوں، ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جماعتیں بنا کر 1 سال بیرون ممالک تشریف لے جائیں اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کو دعوت کے کام کے لیے کھڑا کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے اور پورے دین پر چلنے کے لیے دعوت دینے کے لیے، اور 7 مہینے کی بیرون ممالک کی جماعتیں تیار کریں۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔
تو اسی فکر کے لیے بھائی انشاءاللہ تعالی میرا بھی ارادہ ہے پوری دنیا میں دین کی محنت کو زندہ کرنے کا، اور آپ حضرات کا بھی ارادہ ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک.